قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، یعنی تم اللہ سے استغفار کیوں نہیں کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ آپ دیکھ لیجئے رمضان المبارک کا پہلا عشرہ چل رہا ہے، رحمت کا عشرہ ہے، اور اللہ کی رحمتیں کیسے نازل ہوں گی، اللہ کی رحمتیں ہم سب پر کیسے برسیں گی، اللہ پاک اپنی رحمتیں کیسے نازل فرمائے گا؟ جب اللہ رب العزت ہم سے راضی ہوگا، جب ہم استغفار کریں گے، جب ہم اللہ رب العزت سے معافی مانگیں گے، جب اللہ رب العزت سے ہم توبہ کریں گے، ہم ریکویسٹ کریں گے، التجا کریں گے، شرمندہ ہوں گے اپنے گناہوں پر، تب اللہ رب العزت کی رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی، برکتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ کیا آپ جانتے ہیں وہ کون سا عمل ہے جس سے اللہ کی رحمت تیزی سے متوجہ ہو جاتی ہے؟ وہ عمل ہے استغفار۔ استغفار میں وہ طاقت ہے، وہ پاور ہے جو اللہ کی رحمت کو بھی کھینچ کر لاتی ہے، اللہ کی رحمت بھی متوجہ ہو جاتی ہے، کیونکہ جب آپ استغفار کرتے ہو، اپنے گناہوں کو دھو ڈالتے ہو، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگتے ہو، تو اللہ رب العزت خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے۔ وہ صرف ہمارے گناہوں کو معاف نہیں فرماتا، ہمارے رزق پر جو تالے لگ چکے ہیں وہ تالے بھی کھول دیتا ہے، جو بندشیں لگ چکی ہیں وہ بندشیں بھی ختم کر دی جاتی ہے، جو صحت پر تمہاری بندشیں ہیں وہ بندشیں ختم کر دی جاتی ہے، جو تمہارے رزق پر بندشیں وہ سب ختم کر دی جاتی ہے، جو تم پر آفتیں مصیبتیں آ رہی ہیں وہ آفتیں مصیبتیں بلائیں سب ٹال دی جاتی ہیں، تمہارے گرد ایک حصار بنا دیا جاتا ہے، تم پر اللہ کی خصوصی رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ کوئی دشمن تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جانتے ہو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب آپ استغفار کرتے ہو اللہ کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں لے لیتا ہے، اور وہ بندہ جو اللہ کی پناہ میں آ جائے تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس پر مشکلات کیسے آ سکتی ہے، اس پر پریشانیاں کیسے آ سکتی ہیں، اس پر بیماریاں کیسے آ سکتی ہے، اس پر تنگ دستی کیسے آ سکتی ہے؟ مجھے یہ بتا دیجیے، سوائے ان لوگوں کے جو گناہ کرتے ہیں پھر استغفار کرتے ہیں، پھر گناہ کرتے ہیں پھر استغفار کرتے ہیں، یعنی کہ جو جان بوجھ کر گناہ کر رہے ہیں، جانتے ہیں کہ میں یہ گناہ کروں گا اللہ رب العزت ناراض ہو جائے گا، لیکن وہ یہ سوچتے ہیں یار کوئی بات نہیں، گناہ ہو رہا کر لیتے ہیں، پھر استغفار کر لیں گے، معافی مانگ لیں گے، اللہ پاک کون سا ہم سے دور ہے، ہم تو معافی مانگ لیں گے۔ معاذ اللہ، ایسی سوچ ہوتی ہے جس وجہ سے استغفار کے فائدے ہونے کے بجائے انہیں نقصان مل رہا ہوتا ہے، وہ ان کی صحت خراب رہنے لگ جاتی ہے، ان کی رزق میں، ان کی صحت میں، ان کی عمر میں برکت نہیں رہتی، ان کے گھر میں ایک عجیب ماحول بن جاتا ہے، یعنی کہ لڑائی جھگڑے ہونا، ہر وقت بحث بازی ہونا، ہر وقت ایک شور شرابہ ہونا، سکون کا نہ ہونا، ان کے گھر سے اللہ پاک سکون غائب کر دیتا ہے، ان کی زندگی سے سکون چلا جاتا ہے، وہ صرف پھر پریشان رہتے ہیں، ذہنی اذیتوں میں رہتے ہیں، مشکلات میں رہتے ہیں، بیماریوں میں گھرے رہتے ہیں۔ اور اگر پیسہ آ رہا ہوتا ہے تو وہ آزمائش بن جاتا ہے، اور بہت سے لوگوں کا ایسا میں نے دیکھا ہے کہ پیسہ آ رہا ہے لیکن وہ پیسہ بیماریوں پر خرچ ہو رہا ہے، جتنا وہ کما رہے ہیں 5 لاکھ 10 لاکھ روپے بھی کما رہے تو 15 لاکھ روپے ڈاکٹرز کے پاس جا رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کیجئے، یقین کیجئے کہ ہمیں اللہ پاک نے ہر بیماری سے، ہر عیب سے، ہر برائی سے بچایا ہوا ہے۔ ہمیں ذرا سا کچھ ہو جائے، ہمیں گھبراہٹ ہو جائے، ہمیں ذرا سی تکلیف پہنچ جائے، ہم یہ سوچنے لگتے ہیں کہ یار کچھ ہو رہا ہے، ہم ایسا نہ ہو کہ ہم مر جائیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم پریشان ہو جاتے، یہ نہیں سوچتے کہ یار اگر سالوں سے ہمارے ساتھ یہ مسئلہ چل رہا ہے، بظاہر دیکھا جائے تو ہمیں کوئی جسمانی بیماری نہیں ہے، ہمارے ہاتھ صحیح ہے، ہمارے کان صحیح ہے، ہماری زبان صحیح ہے، ہماری آنکھیں صحیح ہے، ہمارے پیر صحیح ہے، باڈی کا ہر ایک پارٹس اللہ پاک نے ہمارا صحیح سلامت رکھا ہوا ہے۔ تو پھر کیا ہے کہ تھوڑی سی گھبراہٹ ہو جاتی ہے، تو پھر کیا ہے اگر تھوڑی سی پریشانی ہو جاتی ہے، تھوڑی سی بیماری آ جاتی ہے تو اس پر ہم گھبرا جاتے ہیں۔
آپ دیکھیے اگر میں جسمانی بیماری کی بات کروں میرے پاس ایسے فونز آتے ہیں، اللہ پاک ہم سب کو صحت یابی عطا فرمائے، شفا عطا فرمائے، سب کو جنہوں نے دعا کے لیے درخواست کی ہوئی ہے اللہ پاک سب کے حق میں ہماری دعائیں قبول فرمائے۔ آپ یہ دیکھ لیجئے، آپ صبح اٹھتے ہیں، فریش ہوتے ہیں، آپ ناشتہ کرتے ہیں، آپ سکون سے اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو صبح اٹھتے ہیں لیکن اٹھنے کے ساتھ سب سے پہلے وہ گردے دھلواتے ہیں۔ وہ آپ دیکھ لیجئے کیسی کیسی بیماریاں ہیں، لوگ صبح اٹھتے ہیں میڈیسن پہلے لیتے ہیں، لیکن ہم اور آپ صبح اٹھنے کے ساتھ کوئی میڈیسن نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی بیماری نہیں، اچھے سے اٹھتے ہیں، فریش ہوتے ہیں، ناشتہ کرتے ہیں اور پھر اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ اگر ہلکی سی کوئی تکلیف آ جائے تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس تکلیف کو آپ یہ نہ سمجھنا کہ اللہ پاک مجھے کیوں بیمار کر رہا ہے، اللہ پاک نے مجھے کیوں تکلیف میں ڈالا ہوا ہے۔ یقین کیجئے آپ یہ سوچ آپ نے اس وقت نکال دینی ہے جب آپ اپنے سے نیچے والے لوگوں کو دیکھیں گے، اپنے سے نیچے یعنی کہ رزق میں کمتر لوگوں کو دیکھیں گے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ آپ اپنے سے کمتر صحت میں لوگوں کو دیکھیں گے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یار میں تو بہت اچھا ہوں، مجھے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن میں ناشکر ہوں، مجھے کچھ بھی نہیں ہے، مجھے ہلکی سی گھبراہٹ ہوتی ہے، مجھے رات کو نیند نہیں آتی ہے، میرا رشتے کا مسئلہ ہے، میری اولاد نافرمان ہے، لیکن باقی سب کچھ تو ٹھیک ہے۔ اگر میرے گھر میں تھوڑے سے لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، میرا شوہر تھوڑا سا غصے کا تیز ہے، تو کیا ہوا یار، وہ بہت اچھا ہے، ہمارے لیے محنت کر رہا ہے، اس کے علاوہ تو ہمارے گھر میں برکت ہی برکت ہے، اللہ پاک نے خیر و برکتیں ڈالی ہوئی ہمارے گھر میں، اور ہم لوگ ناشکری کرتے جا رہے ہیں۔ اگر ہم نے یہ سوچ بنا لی، یقین مانیے میری بہنوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، پہلا عشرہ چل رہا ہے، اللہ کی رحمتیں برکتیں نازل ہوں گی۔ استغفار ہم کریں گے تو اللہ کی رحمتیں برکتیں نازل ہوں گی۔ یہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے، ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو سمیٹنا ہے، اس پر شکر ادا کرنا ہے کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو گیا تو دنیا تو بن جائے گی، ہماری آخرت بھی بن جائے گی، اور دنیا میں بھی سکون رہے گا اور آخرت میں تو ملے گا ہی سکون۔ امید ہے آپ لوگوں کو میری یہ باتیں سمجھ آئی ہوگی، مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہم لائیو آئیں اور رمضان المبارک کے مہینے میں باقاعدہ تلاوت کی جائے، رمضان المبارک کے مہینے میں لائیو آ کر تلاوت کریں اور سب کو اس کا ثواب ملے، جو لوگ سن رہے ہیں انہیں بھی ثواب ملے، اور میں اگر تلاوت کر رہا ہوں، قرآن مجید پڑھ رہا ہوں تو مجھے بھی اس کا ثواب ملے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا، مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میں ہوں آپ سب کا بھائی عبداللہ بن حمید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔